تو لہذا قانون کے اعتبار سے اس پر عمل درآمد تو ہماری ذمہ داری. اندر کی پاکیزگی اختیار کرنے کا طریقہ خدا سے تعلق کو مضبوط کرنا ہے، اور خدا سے کسی کا تعلق مضبوط نہیں ہوتا اگر اس کی پرورش رزق حلال پر نہ ہو رہی ہو. حرام کا رزق استعمال کرنے والے کی دعا بھی مسترد کر دی جاتی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص ہے، مسافر ہے، بڑا دور کا سفر کر کے آیا ہے، لباس اور جسم اور بال گرد آلود ہیں، چہرے سے نظر آ رہا ہے کہ یہ بہت ہی شکستہ حال ہے، بہت ہی بدحال ہے، بہت ہی مصیبت زدہ ہے. اور ظاہر حدیث میں آتا ہے کہ مظلوم کے، مصیبت زدہ کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں. سب سے زیادہ جس کی دعا اللہ کے ہاں مقبول ہوتی ہے وہ مصیبت زدہ ہے. لیکن ایسے مصیبت زدہ کی دعا بھی اللہ کے ہاں مقبول نہیں ہوتی. آپ فرماتے ہیں اس کی دعا کیسے قبول ہو؟ اس کا لباس حرام کا، اس کا جسم حرام کا، اس کا کھانا حرام کا، اس کا پینا حرام کا، اس کا خون حرام کا، اس کا گوشت اور رگیں حرام کی، اس کے جسم کی رگ حرام کی. تو خدا کے ہاں اس کی بات کیسے سنی جائے؟ اس وقت ساری امت مسلمہ یہاں کھڑی ہے کہ دعائیں باب اجابت سے مسترد ہو رہی ہیں. رو رو کے دعائیں کرنے والوں کی کمی نہیں ہے. راتوں کو جاگتے ہیں، خدا سے لو لگاتے ہیں. جس مصیبت میں اور جس تنبیہی عذاب میں ساری امت گرفتار ہے، پاکستان ہی نہیں، اس دہشت گردی کے شکار جو ہمارے سر پر منڈ دی گئی ہے، جو ہمارے گلے میں توق بنا کے ڈال دی گئی ہے. ہم ایسے طاقتور ہیں کہ ہماری گردنیں جھکا دی گئی ہیں. بیت المقدس آج بھی صلاح الدین کے انتظار میں ہے. سندھ کا ساحل آج بھی محمد بن قاسم کے انتظار میں ہے. درہ خیبر آج بھی محمود غزنوی کے انتظار میں ہے، محمد غوری کے انتظار میں ہے، قطب الدین ایبک کے انتظار میں ہے. کوئی نہیں آ رہا، اور اللہ اوپر سے کسی کو نہیں بھیجتا جب تک کہ اندر سے تبدیلی نہ آئے. لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم. خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال آپ اپنی حالت کے بدلنے کا. تو لہذا ہمیں اپنی حالت بدلنے کا فکر نہیں، اس پر غور نہیں کرتے کہ اس عذاب کا شکار کیوں ہیں. اس عذاب کا شکار ہم اس لیے ہیں کہ وردی ہم نے فوج کی پہن رکھی ہے اور بندے ہم فوج کے نہیں. فوج کی وردی فوجی کو حفاظت دیتی ہے، اور اگر انٹرینڈ آدمی وردی پہن لے تو حالت جنگ میں اسے نقصان دیتی. کیونکہ فوجی جب وردی پہنتا ہے تو وردی پہننے سے پہلے ٹریننگ لیتا ہے، پیٹرولنگ کی، کرالنگ کی، آگے بڑھنے کی، پیچھے ہٹنے کی، یہ ساری لیتا ہے. اسے معلوم ہے کب آگے بڑھنا ہے اور کب پیچھے ہٹنا ہے. سولین بیچارہ کیا جانے کب آگے بڑھنا ہے کب پیچھے ہٹنا ہے. تو ہماری صورتحال وہی ہے کہ وردی اللہ والوں کی پہن رکھی ہے، کام شیطان والوں کے کر رہے ہیں. تو لہذا جب اللہ سے مانگنے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں میرا تو کام ہی نہیں کر رہے، جس کا کام کر رہے ہیں اس سے مزدوری لو. ہم تو شیطان کا کام کر رہے ہیں، اور شیطان کا کام پاس جاتے ہیں کہ بھائی تو کچھ دے دے، تو وہ کہتا ہے یہ وردی اتارو، یہ جو اللہ والوں کی وردی تم نے پہن رکھی ہے یہ پہنو گے تو مجھ سے کیا لینے کے لیے آئے ہو. لہذا نہ خدا ہی ملا، نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے. انتشار خیال کا حال یہ ہو گیا ہے، یہ ابھی ایک پرچہ ملا ہے
یہ رویت ہلال کے سلسلے میں ہر سال یہ مصیبت کھڑی ہو جاتی. کوئی کہتا ہے ہو گیا، کوئی کہتا ہے نہیں ہو گیا. کہیں 28 روزے کر کے عید کر لی جاتی ہے، اور ان کا بسا چلے تو کہیں 35 روزے کر کے عید کر لیں. اور یہاں وہ لوگ گزرے ہیں عامروں کے دور میں، اسی راولپنڈی شہر میں، کہ انہوں نے عید کی نماز پڑھائی جبکہ سارے پاکستان میں کسی نے عید کی نماز نہیں پڑھی. آدمی بہت سچے تھے، فوت ہو گئے، اللہ مغفرت فرمائے. ماحول کا دباؤ بہت بری چیز ہوتی ہے، یہ تنخواہ کی مار بہت بری چیز ہوتی ہے. یعنی اس میں کسی آدمی کو متون کرنے کی بات نہیں، میں بات صرف اصلاح کے لیے کرتا ہوں، اس لیے نام کبھی نہیں لیتا. کیونکہ ناسے اور دائی جو ہے وہ نہ طنز کرتا ہے، نہ تضحیق کرتا ہے، نہ کسی کی برائی کرتا ہے. وہ تو اصلاح کی ایک بات کہتا ہے کہ آدمی وہ اتنے سچے تھے کہ لوگ ان کے پاس گئے کہ جناب آج ساری دنیا کا روزہ ہے، آپ نماز پڑھائے. انہوں نے کہا میاں روزہ میرا بھی ہے، روزہ میرا بھی ہے، مگر میں مجبور تھا، روزہ رکھ کے نماز پڑھا کے آیا ہوں. تو اس حد تک بندہ مجبور ہو جائے. ابھی کسی صاحب نے پرچہ لکھا ہے کہ جناب سیارکوں کے مطابق چاند 2 منٹ کے لیے نظر آیا تھا، تو کیا کہیں یہ تصور ہے کہ 2 منٹ کے لیے نظر آئے تو اسے نہ مانا جائے؟ کل ہی میرا ایک تفصیلی مضمون نوائے وقت کے سنڈے ایڈیشن میں چھپا ہے. بجائے اس کے کہ میں تفصیلی جواب دوں، جن صاحب نے یہ لکھا ہے وہ اسے تفصیل سے پڑھ لیں. ہم نے نظریاتی کونسل بنا رکھی ہے، اور نظریاتی کونسل میں لا کے انہیں بٹھا رکھا ہے جنہیں بیچاروں کو نہ اسلام کا پتہ ہے نہ دنیا کا پتہ ہے. جب صورتحال یہ ہوگی کہ آپ ایسے اداروں میں لا کے کہ جن کا کام قانون سازی ہے، کتاب و سنت کی دائرے کے مطابق، ماں ایسے لوگوں کو پتہ رکھیں گے کہ جنہیں نہ قرآن کا پتہ ہو نہ سنت کا پتہ ہو تو وہ کریں گے کیا؟ پھر آپ نے وہاں جدید سائنس کے ماہرین کو گھسنے نہیں دیتے، فلکیات اور موسمیات کے ماہرین کو آپ گھسنے نہیں دیتے. آپ نے وہاں جنہیں اکٹھا کر رکھا ہے ان کی جہالت پر تو مہر تصدیق ثبت کی جا سکتی ہے کہ جو ابھی حال ہی میں سفارشات کی ہیں انہوں نے، وہ یہ کہ جس طرح نکاح نامہ لکھا جائے، عین نکاح نامے کے وقت طلاق نامہ بھی لکھا جائے. چلیے صاحب، یعنی لڑکی طلاق نامہ لکھ کے دے اور لڑکا صاحب جو ہے وہ نکاح نامے پہ دستخط کریں. اللہ تعالیٰ نے سورہ طلاق نام کی علیحدہ صورت نازل کر دی. 2.5 رکوع سورہ بقرہ میں اس پر مسائل پر بیان کر دیے. یہ اب اس میں اجتہاد کر رہے ہیں. بنیادی بات یہ ہے چاند کی کہ تقریباً آپ سمجھ لیجئے کہ 45 برس سے پاکستان کے مسلمان نے چاند دیکھنا بند کر دیا.